بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 41۔ آج کے سبق کا عنوان ہے صحیح حدیث کے مراتب اور اصح الاسانید کی بحث۔ اس سے پہلے اسباق میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مقبول حدیث کی تقسیم کی تھی اور اس کی 4 قسمیں بیان کی تھی: صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، اور صحیح یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ پھر صحیح لذاتہ جو پہلی قسم ہے اس میں اندر جو اقسام بنتے ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ پھر صحیح لذاتہ کی جو قسم ہے جو سب سے افضل ہے، اس میں بھی پھر کئی مراتب ہیں اور کئی درجات ہیں۔ سب اسانید جو صحیح لذاتہ والے ہیں سب کا ایک درجہ نہیں ہے۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک صحیح لذاتہ والی سند دوسری صحیح لذاتہ والی سند سے اعلیٰ ہو، اس میں سند میں جتنی بھی خوبیوں والی باتیں ہیں اگر وہ کسی سند میں زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے وہ جو صحیح لذاتہ کی سند ہے وہ اعلیٰ ہوگی۔ تو آج کے سبق میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَتَتَفَاوَتُ رُتَبَهُ أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها أقوى بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، وإذا كان كذلك فما تكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجیح كان أصح مما دونه۔ فرماتے ہیں صحیح حدیث کے جو مراتب ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں، متفاوت ہو سکتے ہیں ان اوصاف کے تفاوت کی وجہ سے جو قوت میں تصحیح کا تقاضا کرتی ہے، یعنی جو حدیث کے صحیح ہونے کا تقاضا کرتی ہے قوت میں، تو وہ اوصاف اگر مختلف ہو تو اس کی وجہ سے مراتب بھی مختلف ہوں گے۔ فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن، کیونکہ جب یہ اوصاف غلب ظن کے لیے مفید تھے، جس غلب ظن پر صحت کا مدار تھا، تو یہ اوصاف تقاضا کرتے ہیں کہ ان اوصاف کے درجات بھی ہو، جن میں سے بعض اوصاف دیگر سے اوپر ہو۔ امور مقویہ یعنی تقویت دینے والی امور کے اعتبار سے۔ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، اور جب بات یہ ہے تو لہٰذا جس سند کے اور جس حدیث کے روات بلند درجے کے ہوں، عدالت، ضبط اور دیگر اوصاف کی وجہ سے، تو كان أصح مما دونه، تو وہ اپنے سے نچلے درجے والے سے اصح ہوگی۔ جتنے بھی صفات ہیں جو ترجیح کو واجب کرتی اور جو ترجیح کو ثابت کرتی ہیں، عدالت، ضبط، اتصال، معلل نہ ہونا اور شاذ نہ ہونا، یہ جتنے بھی اوصاف ہیں جس میں بلند درجے کے اعتبار سے ہو تو وہ اعلیٰ ہوگی وہ سند اور وہ جو حدیث ہے۔ بہرحال اس عبارت میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو صحیح لذاتہ ہے اس میں بھی پھر بہت سارے مراتب ہوں گے۔ ظاہر ہے صحیح لذاتہ میں جو ہم نے شرائط لگائے ہیں وہ راوی کا عادل ہونا ہے، ضبط کا ہونا، سند کا متصل ہونا، اور معلل اور علت خفیہ سے دور ہونا، شذوذ سے دور ہونا۔ یہ جو اوصاف ہے، ظاہر روات کی تعداد تو سینکڑوں ہیں اور سندیں بھی ہمارے پاس ہزاروں ہیں، تو سب جو راوی ہیں وہ ایک درجے کے نہیں ہوتے۔ عدالت کی جو شرط ہے، تقوی طہارت کا التزام، تو ظاہر تقوی طہارت کے التزام میں اور گناہوں سے دور ہونے کی جو باتیں ہیں یہ تمام روات میں ایک درجے کے نہیں ہوتے۔ بعض
جو راوی ہوتا ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کا تقوی دار ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ضبط میں ہم آتے ہیں تو بعض ایسے راوی ہیں جو اگرچہ ان سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن وہ غلطیاں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بعض ایسے راوی ہوتے ہیں جس کا ضبط انتہائی اعلیٰ ہوتا ہے اور قابل قدر ہوتا ہے۔ تو وہ یہ ضبط کا وہ معیار جو ان دونوں کے درمیان میں یہ مختلف ہوگا۔ اسی سند کا جو اتصال ہے تو سند کا اتصال بعض جگہوں میں انتہائی واضح ہوتا ہے اور بعض جگہوں میں اگرچہ واضح ہوتا ہے لیکن احتمالات ہوتے ہیں بعض جگہ میں۔ تو ان تمام اوصاف کے اعتبار سے صحیح لذاتی ہی کے جو اسناد ہیں اور سندیں ہیں اور حدیث ہے اس میں تفاوت لازمی طور پر ہوگا۔ اس اصول کے ذکر کرنے کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے پھر چند مثالیں ذکر کرتے ہیں کہ مثلاً وہ کون سا جو طریق ہے وہ زیادہ اصح ہوگا اور وہ دیگر جو اسانید ہے اس کے بنسبت اس میں اس کو ترجیح حاصل ہوگی۔ چنانچہ اگلی عبارت میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بنیادی طور پر دو وجوہات ذکر کی ہیں، ایک وہ سند جس کے بارے میں اصح الاسانید کا اطلاق ہوا ہو، اور ایک کسی حدیث کا صحیحین میں ہونا۔ یہ دو امور مرجحہ ذکر کیے ہیں جس کی وجہ سے حدیث صحیح لذاتی ہی کو ترجیح حاصل ہوگی۔ تو اس کی تفصیل حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ بہت وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے، لہٰذا ہم اس کی تشریح آگے جا کے انشاءاللہ کریں گے۔ فمن الرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد كالزهري عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي، وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود۔ اعلیٰ مراتب میں سے ایک وہ ہے جس پر بعض ائمہ نے اصح الاسانید کا اطلاق کیا ہے، اور جن پر ائمہ نے اصح الاسانید کا اطلاق کیا ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 3 مثالیں دی ہیں، جیسے زہری عن سالم بن عبداللہ ابن عمر عن ابیہ، یہ جو سند ہے کہ زہری نقل کرے سالم بن عبداللہ بن عمر سے اور سالم نقل کرے عبداللہ بن عمر سے۔ تو یہ اس طریق سے جو روایت نقل کی ہو منقول ہو اس کے بارے میں علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ اصح الاسانید ہے، یعنی اسانید میں سب سے اصح سند یہ ہے۔ اور اسی درجے کی ایک اور سند ہے محمد بن سیرین نقل کرے عبیدہ بن عمر سے اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرے، اور اسی درجے کی ایک اور سند ہے ابراہیم نخعی نقل کرے علقمہ سے اور وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرے۔ یہاں یہ بات ہے کہ جن احادیث کے بارے میں اصح الاسانید کا اطلاق ہوا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کی یہاں صرف 3 مثالیں ذکر کی ہیں، تو یہ 3 مثالیں ضروری نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی ہے۔ چنانچہ نور الدین عطر صاحب نے یہاں نیچے حاشیے میں ایک اور مثال بھی اس کی ذکر کی ہے، مالک عن نافع عن ابن عمر، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نافع سے نقل کرے اور وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرے۔ تو یہ سند بھی اس سے پہلے بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا تھا، یہ سلسلۃ الذہب میں اس کو شمار کیا تھا۔ تو اس کے علاوہ اور بھی ہے، چنانچہ علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم کی 16 اسانید ذکر کیے جس کے بارے میں علماء کرام نے اصح الاسانید کا اطلاق کیا ہے، اور اس جو سلسلے ہیں 16 سلسلے اسانید، اس سے جتنی بھی روایات منقول ہیں علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تقریب المسانید میں ان تمام احادیث کو ذکر کیا ہے، اور ہم نے اس کتاب کے مقدمے میں اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا۔ پھر علامہ عراقی رحمۃ اللہ نے اس کی شرح بھی لکھی ہے طرح التسریب، جس کو مکمل کیا تھا ان کے بیٹے ابو زرع عراقی نے۔ تو بہرحال ایک تو اصح الاسانید کے بارے میں یہ ذہن میں رہیں کہ اصح الاسانید جن حدیث کے بارے میں اس کا اطلاق ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 3 ذکر کیے ہیں، اور علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے 16 کا انتخاب کیا ہے، اور بعض حضرات نے دیگر کا بھی
ذکر کیا ہے، بہرحال یہ زیادہ ہے۔ اور اصح الاسانید کے بارے میں یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ کوئی بھی جو سند ہے وہ مطلقاً اصح نہیں ہوتا۔ اب یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے 3 ذکر کیے، ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ اگر اس کا تعارض ہو جائے تو یہ پھر پہلا جو ہے وہ دوسرے کی بنسبت اعلیٰ نہیں ہے، ان دونوں میں سے یہ دونوں ایک درجے کے ہیں۔ تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اس سے کمزور درجے کا ہو اس کو بھی اس پر ترجیح حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ امور مرجحہ صرف اصح الحسانید ہونا نہیں ہے، دیگر وجوہ بھی ہے، تو لہٰذا کبھی کبھی دوسرے کو بھی تقویت ملتی ہے۔ اسی وجہ سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ آگے جا کر خود اصح الاسانید کے بارے میں بتائیں گے کہ درست بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی بھی ترجمے اور کسی بھی سند کو، کسی بھی سلسلے کو مطلقاً اصح نہ قرار دیا جائے، بلکہ دیگر کے بنسبت اس کو اصح قرار دیا جائے، یا جن کے بارے میں اصح کا اطلاق نہیں ہوا ہے اس پر اس کو اصح قرار دیا جائے۔ یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 3 اسانید کا ذکر کیا ہے جس پر اصح کا اطلاق ہوا ہے، تو ہم اس میں جتنے بھی راوی ہیں اس کے حالات بھی یہاں ذکر کر دیتے ہیں تاکہ اس کی وضاحت بھی ہو اور ان کی شخصیات کا تعارف بھی ہو جائے۔ تو سب سے پہلے جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ذکر کیا وہ زہری عن سالم بن عبداللہ بن عمر عن ابیہ کا ذکر کیا ہے۔ تو امام زہری کے حالات یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب التہذیب میں ذکر کی ہے۔ تقریب التہذیب روات کے حالات پر کتاب ہیں جس میں روات کے حالات انتہائی اختصار کے ساتھ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ تو باقی تفصیلی کتابوں میں ان حضرات کے تفصیلی حالات ہیں، بلکہ ان حضرات کے حالات پر تو مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، یہاں مختصر ذکر کرتے ہیں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں محمد بن مسلم بن شہاب الزہری ابو بکر الفقیہ الحافظ، فقیہ بھی تھے اور حافظ الحدیث بھی تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے متفق علی جلالتہ و اتقانہ، ان کی جلالت شان اور اتقان پر اتفاق ہے۔ وہو من رؤوس الطبقۃ الرابعہ، اور یہ طبقہ رابعہ کے بڑے اہل علم میں سے تھے۔ ان کا انتقال 125 ہجری میں ہوا ہے، اور بعض کہتے ہیں اس سے پہلے 1 سال یا 2 سال پہلے، یعنی 124 یا 123 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں سالم بن عبداللہ ابن عمر سے۔ سالم بن عبداللہ کے حالات لکھے ہیں۔ سالم بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب القرشی احد الفقہاء السبع، یہ فقہاء سبع میں سے ایک تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے اور عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے۔ کان سبتاً عابدا فاضلا، یہ عابد اور فاضل اور ثقہ اور تھے۔ کان یشبہ بابیہ، یہ اپنے والد کے زیادہ مشابہ تھے، فی الہدی والسمت، طریقے اور چال ڈال میں ان کی طرح تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زہد و تقوی اور عاشق رسول تھے اور عامل بالحدیث تھے، کئی خوبیاں ہیں ان کی، تو یہ بھی ان کی طرح تھے۔ من کبار الثالثہ تھے، درجے طبقہ ثالثہ کے کبار شخصیات میں تھے۔ مات فی آخری سنت 6 علی الصحیح، صحیح مسئلے کے مطابق 6 ہجری کے آخر میں ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی 106 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے اس کے آخر میں۔ دوسری سند جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ذکر کی ہے وہ محمد بن سیرین عن عبیدہ ابن عمر عن علی رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کرنے والا عبیدہ ابن عمر ہو، ان سے نقل کرنے والا محمد ابن سیرین ہو۔ تو محمد ابن سیرین کے حالات: محمد ابن سیرین الانصاری ابو بکر ابن ابی عمرہ البصری، ثقہ ہیں، ثبت راوی ہیں، عابد ہیں، بہت بلند مرتبے والے ہیں۔ کان لا یرا الروایت بالمعنی، یہ روایت بالمعنی کو جائز نہیں سمجھتے تھے، یعنی اس کے قائل نہیں تھے، اور یہ اس کے بارے میں آگے جا کے اسی کتاب میں تفصیل آ جائے گی کہ روایت بالمعنی جائز ہے کہ نہیں۔ تو بہرحال ان کے بارے میں یہ ہے کہ روایت بالمعنی کو درست نہیں سمجھتے تھے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث باللفظ روایت کو باللفظ روایت کرتے تھے اور اس میں بہت تاکید کرتے تھے، تو یہ بھی ان کی بلندی مرتبہ کی دلیل ہے۔ تیسرے طبقے میں سے تھے،
اور 110 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ عبید بن عمر کے حالات، عبید بن عمر السلمانی المرادی ابو عمر الکوفی بڑے تابعین میں سے ہیں اور مخضرمین میں سے ہیں۔ مخضرمین کے بارے میں آگے آ جائے گا کہ یہ وہ شخصیات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے، لیکن ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات نصیب نہیں ہوئی۔ تو مخضرمین میں سے تھے، فقیہ تھے، سبت راوی تھے، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ قاضی شریح جب ان کو کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جاتا تھا تو وہ عبید بن عمر سلمانی سے پوچھتے تھے۔ مات سنت 72 72 ہجری میں ان کا انتقال ہوا یا اس کے بعد ان کا انتقال ہوا، اور صحیح یہ ہے کہ یہ 70 ہجری سے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور آگے سند میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حالات لکھے ہیں۔ علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب ابن ہاشم الہاشمی ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور ان کی بیٹی کے خاوند تھے، وزوج ابنتہ، اور من السابقین الاولین، سابقین اولین میں سے تھے۔ ورجح جمع انہ اول من اسلم، ایک بڑی جماعت نے اس کو ترجیح دی کہ سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور یہ عشرہ مبشرہ میں بھی ایک تھے۔ رمضان سن 40 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور ان کے بارے میں لکھا ہے وہ یومئذ افضل الاحیاء من بنی آدم بالارض باجماع اہل سنت، جس دن ان کا انتقال ہو رہا تھا اس وقت یہ زمین پر بسنے والے جتنے بھی زندہ لوگ تھے ان میں سب سے افضل تھے، اور اس پر تمام اہل سنت کا اتفاق ہے، اور ان کی عمر 63 سال تھی راجح مسلک کے مطابق۔ نیچے اگر حاشیے میں ہم دیکھیں تو نور الدین ترسا فرماتے کہ عبید ابن عمر علی رضی اللہ عنہ سے نقل کرنے والے جتنے بھی روات ہیں اس میں سب سے زیادہ اوثق تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اصح الاسانید میں جو تیسرا ترجمہ اور تیسری سند ذکر کی ہے وہ ابراہیم النخعی عن علقمہ عن ابن مسعود کی سند ہے، کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کرنے والے علقمہ ہو، ان سے نقل کرنے والے ابراہیم نخعی ہو تو اس کو ترجیح حاصل ہوگی۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں۔ ابراہیم بن یزید ابن قیس ابن الاسود النخعی ابو عمران الکوفی، فقیہ تھے، ثقہ تھے، مگر ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ارسال کرتے تھے، اور اس کے بارے میں آ جائے گا کہ یہ ارسال کرنا کیسے، بعض جو تابعین تھے وہ ارسال کرتے تھے، اور مرسل حدیث کا کیا حکم ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل آگے آ جائے گی۔ یہ 5ویں طبقے کے تھے، سن 96 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور وہ 50 سال کے تھے یا اس کے لگ بھگ۔ ابراہیم نخعی شاگرد ہے علقمہ کے۔ علقمہ کے حالات لکھے، علقمہ بن قیس ابن عبداللہ النخعی الکوفی ثقہ ہے، ثبت ہے، فقیہ ہے اور عابد ہیں، عابد و زاہد تھے، دوسرے طبقے کے تھے۔ 60 ہجری کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے، بعض کہتے ہیں کہ 70 کے بعد ان کا انتقال، بعض کہتے ہیں کہ 70 کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور یہ علقمہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حالات لکھے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود الحزلی ابو عبد الرحمن، یہ سابقین اولین میں سے تھے، اور صحابہ کرام میں جو مجتہدین تھے اور علماء تھے، مفتیان تھے، ان میں کبار میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مناقبہ جمتن، ان کے جو مناقب ہیں، ان کے مناقب بہت زیادہ ہیں۔ وَأَمَّرَهُ عمر علی الکوفۃ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کوفے کا حاکم بنایا تھا، اور 32 ہجری میں یا 32 کے بعد والی جو ہجری ہے یعنی 33 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا مدینہ منورہ میں۔ تو بہرحال یہ سند بھی بہت اعلیٰ ہے، اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی فقیہ ہے، ان سے نقل کرنے والے علقمہ بھی فقیہ ہے، اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بھی فقیہ ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ اس حدیث کو اور اس سلسلہ سند کو اس لیے ترجیح دی تھی کہ اس میں
فقی سے روایت کرتے ہیں۔ بہرحال آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو صحیح لذاتی ہی ہے اس میں بھی بعض مرتبہ ایسی خوبی آ جاتی ہے کہ وہ اصح کے درجے میں آ جاتی ہے، اسی وجہ سے اس پر اصح الاسانید کا اطلاق ہوا ہے۔ اصح الاسانید میں حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 3 سندیں مثال کے طور پر یہاں ذکر کی ہے۔ اس کے بعد حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ سلسلے سند ذکر کریں گے جو اس سے درجے میں کم ہے، اگرچہ وہ بھی صحیح ہے اور اس پر بھی صحیح کا اطلاق ہوگا، لیکن وہ اتنے خوبیوں والے نہیں جتنے یہ 3 سلسلے سند ہیں۔